وحی کی لغوی تعریف الاعلام فی خفائل یعنی پوشیدہ بات کی خبر دینا، اور اصطلاحی تعریف ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ والرسول یعنی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ پھر وحی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ نمبر 1 وحی مطلوع ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معانی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو۔ نمبر 2 وحی غیر مطلوع ایسی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر صرف معانی و مضامین کے شکل میں القاء کی گئی ہو، اور ان معانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا ہو۔ وحی کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک وحی کی ضرورت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا یعنی نسل انسانی کے ماں باپ کو زمین پر اتارا تھا تو اترنے کے حکم کے ساتھ ہی ایک ہدایت کی تھی، زمین پر اتر جاؤ، وہاں میرے طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، جس نے ان ہدایات کی پیروی کی وہ غم اور خوف سے نجات پائے گا، اور جس نے انہیں جھٹلا دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ زمین ہمارا آبائی وطن نہیں ہے، ہمارا آبائی وطن جنت ہے، جہاں ماں اور باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ زمین میں ہم عارضی طور پر امتحان کے لیے آئے ہیں، اور امتحانی عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے اس زمین سے واپس چلے جانا ہے۔ البتہ واپس اصلی گھر یعنی جنت میں ان لوگوں کو جانا نصیب ہوگا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ ان ہدایات سے انکار کر دیں گے اور امتحان میں ناکام ثابت ہوں گے وہ واپس اصلی گھر میں نہیں جائیں گے بلکہ دوسری گھر یعنی دوزخ میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے پہلے 2 افراد کو زمین پر اتارتے ہی کہہ دیا تھا کہ انسانی آبادی زمین پر اپنی مرضی میں آزاد نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات کی پابند ہوگی۔ یہ ہدایات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے۔ ان ہدایات کا نام وحی ہے، اور یہ زمین پر نسل انسانی کے لیے خدائی دستور ہے۔